السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ سبق شروع کیا جائے۔ جی میم۔ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس 12واں سبق ہوگا آج انشاءاللہ۔ آواز جا پا رہی ہے ہماری آپ لوگوں تک؟ جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہر سبق کی طرح اس سبق میں بھی 5 اجزاء ہیں، 5 چیزیں آپ لوگوں کو پڑھنی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 دعا۔ قرآن کریم کی آیت سے سبق کی ابتدا کی جاتی ہے۔ صداقت قرآن۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آپ فرما دیں کہ اگر تمام انسان و جنات اس جیسا قرآن لانے پر جمع ہو جائیں تو بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، چاہے وہ اس کے لیے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس جیسا قرآن لانے پر جمع ہو جائیں تو بھی نہیں لا سکتے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کی صداقت، قرآن کی سچائی کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے لایا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ قرآن کو ہمارے پیغمبر خود کی طرف سے بیان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن کی صداقت کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اگر اس جیسا لانے کے لیے تمام انسان و جنات اکٹھا ہو جائے تو بھی نہیں لا سکتے، چاہے وہ اس کے لیے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگ جائیں۔ جس طرح سے اس بات کو ایسے سمجھا جائے جس طرح سے اگر کوئی ہاتھ کا داستانہ بنا سکتا ہے تو ہاتھ کا داستانہ کوئی کمپنی، کوئی دکان والا آپ کو بنا کے دے سکتا ہے، لیکن کیا کوئی ایسا ہے جو ہاتھ کی طرح ہاتھ بنا کے دے دے؟ ایسا کام کرنے والا، ادھر ادھر گھومنے والا ہاتھ کوئی بنا سکتا ہے؟ آپ کے سر پہ اوڑھنے کے لیے دوپٹہ تو ہر کوئی بنا کے دے سکتا ہے، لیکن کیا آپ کے سر کے جیسا کوئی سر، اس کے اندر دماغ کے جیسا کوئی دماغ بنا سکتا ہے؟ اگر اس جیسی کوئی چیز نہ بنا سکے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جس طرح سے آپ کے سر اور ہاتھ کی طرح کوئی سر اور ہاتھ بنا کے نہیں دے سکتا، اسی طرح سے اس قرآن کی آیات کی طرح آیت کوئی نہیں لا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن کے جیسا قرآن نہ لا پاؤ، اس جیسی کوئی کتاب نہ لا پاؤ، تو تم صرف 10 آیت پیش کرو، تب بھی نہیں لوگ پیش کر پائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو تم کوئی ایک صورت ہی لے آؤ اس جیسی، تب بھی نہیں لا پائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور اس جیسا کلام، اس جیسا
اس جیسی جو آیات ہیں کوئی بنا نہیں پایا ہے آج تک، اور نہ ہی بنا پائے گا قیامت تک۔ نمبر 2، جیسے اعمال ویسے حکمران۔ عن یونس بن ابی اسحاق عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تکونوا کذلک یؤمر علیکم۔ حضرت یونس بن ابی اسحاق اپنے والد ابو اسحاق عمر بن عبداللہ سبیعی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے تم ہوگے یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حکمران لائے جائیں گے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جیسے آپ کے اعمال ہوں گے، اگر آپ اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں اچھائیاں لانے چاہتے ہیں، نیکی لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے اپنے اعمال نیک بنائیں، اپنے گھروں کو نیک بنائیں، تو آپ پر ویسے حکمران لائیں گے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حکمران لائے جائیں گے، یہ حدیث میں کہا گیا ہے۔ نمبر 3، آسمانی کتب کے متعلق عقائد۔ کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابیں، جس زمانے میں جس نبی پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ برحق اور سچی تھی، اس بات پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ جس زمانے میں جس نبی پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ برحق اور سچی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ البتہ باقی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں اور اب قیامت تک کے لیے کتب سماویہ میں سے واجب الاتباع، کتب سماویہ میں سے یعنی آسمانی کتابوں میں سے جس کی پیروی کرنا، جس کی بات ماننا ضروری ہے اور نجات کا مدار صرف قرآن کریم ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے آسمانی کتابوں میں سے توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم میں سے صرف قرآن کریم پر ہی عمل کرنا ضروری ہے، اور جو پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں صرف ان کو سچ ماننا ہے، برحق ماننا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، وہ انبیاء پر نازل کی گئی ہیں، یہ نہیں کہ ان پر عمل کرنا ہے، عمل صرف قرآن کریم ہی پر کرنا ہے، اور یہی عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ صداقت قرآن، سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک بھی لفظ بلکہ حرف کا انکار یا تحریف کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور جیسے قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، آج تک ہم تک ایک ایک حرف ویسے محفوظ ہے، نہ ہی اس میں کسی حرف کی کمی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی چیز کی تحریف یعنی تبدیلی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کریم کا میں سے ایک بھی لفظ کا انکار کرے یا اس میں تحریف یعنی بدلنے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے تو یہ اسلام نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ نمبر 4، مسئلہ حیض اور استحاضہ کے احکام۔ آج کا مسئلہ ہے حیض اور استحاضہ کے احکام کے بارے میں۔ حیض کی تعریف۔ حیض کسے کہتے ہیں؟ بالغہ عورت کو جو خون رحم سے بغیر کسی بیماری کے جاری ہو،
بشرطے کہ وہ عورت حمل کی حالت میں بھی نہ ہو اور نہ ہی بڑھاپے کی خاص عمر یعنی 55 سال کو پہنچی ہو، اور یہ خون 3 دن 3 رات سے کم بھی نہ ہو اور 10 دن 10 رات سے زائد بھی نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں۔ یعنی اگر 3 دن 3 رات سے کم نہیں ہے اور 10 دن 10 رات سے زیادہ نہیں ہے تو حیض ہے، ورنہ وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ حیض کی اس تعریف سے معلوم ہوا کہ اگر یہ خون بلوغت کی عمر 9 سال سے پہلے آئے یا کسی خاص بیماری کی وجہ سے آئے یا حمل کے دوران آئے یا بڑھاپے کی عمر میں آئے یا 3 دن سے کم آئے یا 10 دن سے زائد آئے تو وہ حیض کا خون نہیں ہوگا۔ ان تمام صورتوں میں آنے والا خون استحاضہ کہلائے گا۔ یعنی اگر کسی کو 3 دن سے کم حیض آ رہا ہے تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اور یہیں پر حیض اور استحاضہ کا حکم بھی سمجھ لیا جائے۔ حیض کا حکم یہ ہے کہ اس میں نماز معاف ہوگی، آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے اور روزے کی قضا کرنی ہے۔ اور استحاضہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے، اس میں نماز معاف نہیں ہے۔ استحاضہ کہتے ہیں کہ کسی رگ کے کھنچ جانے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے خون کا آنا، اگر یہ 3 دن سے کم آئے اور 10 دن سے زیادہ آئے تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی بیماری کی وجہ سے آئے یا پھر بلوغت کی عمر ہونے سے پہلے آئے تو وہ استحاضہ ہے، حیض نہیں ہے۔ استحاضہ کے خون کا حکم یہی سمجھ لیا جائے تاکہ آئندہ جہاں استحاضہ کا ذکر آئے تو یہی ذہن میں رہے۔ استحاضہ کا خون عام خون کی طرح ہے جو جسم کے کسی حصے سے جاری ہو، جیسے نکسیر کا خون۔ استحاضہ کے خون سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو استحاضہ کا خون آ رہا ہے تو صرف وضو ٹوٹے گا، غسل نہیں واجب ہوگا۔ نماز کا وقت داخل ہوتے ہی وضو کر لیا جائے اور جسم اور کپڑے پر جس جگہ یہ خون لگا ہو صرف وہی جگہ پاک کر لی جائے اور نماز پڑھی جائے۔ اس حالت میں نماز روزہ دونوں کی ادائیگی فرض رہتی ہے اور نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے ادائیگی صحیح بھی ہو جاتی ہے۔ استحاضہ میں طواف، تلاوت قرآن مجید کو چھونا، میاں بیوی کے تعلقات سب جائز ہیں، کسی چیز کی ممانعت نہیں۔ حیض کا رنگ، حیض کے رنگ کا سرخ یعنی لال ہونا ضروری نہیں بلکہ زرد یعنی پیلا، سبز یعنی ہرا، مٹیالہ سیاہ رنگ یعنی کالے رنگ کا حیض بھی آ سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف حیض سرخ یعنی لال رنگ میں آئے بلکہ اس کے اور بھی رنگ ہو سکتے ہیں۔ زرد یعنی پیلا، سبز یعنی ہرا اور مٹیالہ اور سیاہ رنگ یعنی کالے رنگ کا۔ حیض کی ابتدائی اور انتہائی عمر، یعنی حیض کب سے شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا۔ حیض کی ابتدائی عمر 9 برس ہے۔ چاند کے حساب سے لڑکی جب تک 9 برس یعنی 9 سال کی نہ ہو جائے اسے حیض نہیں آتا، اس لیے 9 سال پورے ہونے سے پہلے جو خون آئے گا وہ استحاضہ ہوگا۔ حیض کی انتہائی یعنی آخری عمر 55 برس ہے، یعنی چاند کے حساب سے جب عورت 55 برس کی ہو جائے تو حیض کے اعتبار سے اس عمر کو بڑھاپے والی عمر پیش کیا جاتا ہے، جسے اصطلاح میں عائسہ کہتے ہیں۔ عائسہ یعنی بوڑھی عورت۔ عام طور پر اس عمر کے بعد حیض نہیں آتا۔ اگر 55 برس کے بعد خون آ جائے اور خوب سرخ یا سیاہ ہو، سرخ یعنی لال، سیاہ یعنی کالا، تو وہ حیض ہوگا، اور اگر زرد، پیلا، سبز، ہرا، مٹیالہ وغیرہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ 55 برس کی عمر سے پہلے اس رنگ کا حیض آتا رہا ہو تو یہ بھی حیض ہوگا اور ورنہ استحاضہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی عورت 55 سال کی ہو جائے اور اس کے بعد خون آئے تو اگر زیادہ سرخ اور سیاہ ہے یعنی لال یا کالا ہے تو وہ حیض ہوگا، اور اگر اس زرد یعنی پیلے، ہرے اور مٹیالے رنگ کا ہو تو دیکھا جائے گا کہ 55 سال کی عمر سے پہلے ایسے آتا تھا تو حیض مانا جائے گا، اور اگر ایسے نہیں آتا تھا تو وہ استحاضہ ہوگا۔ حیض کی مدت،
حیض کی مدت یعنی حیض کتنے دن رہیں گے؟ حیض کی کم از کم مدت 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات یعنی 240 گھنٹے ہیں۔ لہذا کسی کو 3 دن 3 رات 72 گھنٹے سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اور اگر 10 دن 10 رات 240 گھنٹے سے زائد آیا تو 10 دن 10 رات سے زائد خون بھی استحاضہ ہے۔ یعنی اگر کسی کو 3 دن 3 رات اور 3 دن 3 رات سے کم 10 دن 10 رات سے زائد اگر خون آ رہا ہے تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے، اور استحاضہ ایک بیماری ہے، اس میں خون آتا رہتا ہے۔ عورت کے حیض کا مخصوص زمانہ اس کی ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کا زمانہ عورت کی پاکی کی حالت ہوتی ہے۔ پاکی کی اس حالت کو طہر کہا جاتا ہے، یعنی جس زمانے میں جتنے دنوں تک حیض ہے اس وقت ناپاکی کی حالت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو 5 دن حیض آتا ہے، کسی کو 7 دن حیض آتا ہے، تو 5 دن اور 7 دن آپ کی ناپاکی کی حالت ہے، اور مہینے کے باقی دن 23 دن 25 دن یہ آپ کے پاکی کی حالت ہے، یعنی اس کو طہر کہا جاتا ہے۔ ایام عادت: اگر کسی کی عادت 3 دن یا 4 دن حیض آنے کی ہے، پھر کسی ماہ میں زیادہ آ گیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک 10 دن سے نہ بڑھ جائیں سب حیض ہیں۔ یعنی اگر کسی کو 3 دن یا 4 دن حیض آتا تھا، پھر کسی مہینے میں 5 دن آ گیا یا 6 دن آ گئے تو اگر جب تک 10 دن سے زیادہ نہ بڑھے گا تب تک حیض ہے۔ اگر 10 دن سے بڑھ گیا تو جتنے دن پہلے سے عادت ہے وہ حیض ہے، باقی سب استحاضہ ہے۔ یعنی اگر آپ کی 4 دن عادت ہے اور آپ کو 10 دن سے زائد آ گیا تو بس 4 دن آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام عادت: اگر کسی کی عادت 3 دن یا 4 دن حیض آنے کی ہے، پھر کسی ماہ میں زیادہ آ گیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک 10 دن سے زیادہ نہ بڑھ جائے سب حیض ہے۔ اگر 10 دن سے بڑھ گیا تو جتنے دن پہلے سے عادت ہے وہ حیض ہے، باقی سب استحاضہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کو 3 دن حیض آنے کی عادت ہے لیکن کسی مہینے میں 10 دن سے زیادہ خون آ گیا تو وہی 3 دن تو حیض کے ہیں، باقی دنوں کا خون سب استحاضہ ہے۔ ان دنوں کی نمازوں کا حکم یہ ہے کہ 10 دن رات تک تو نماز نہ پڑھے، کیونکہ اندیشہ ہے، شک ہے کہ حیض ہو، لیکن جیسے ہی 10 دن 10 رات سے بڑھے تو فوراً پاک ہو کر نماز پڑھے، اور 3 دن 3 رات کے علاوہ باقی دنوں کی قضا پڑھے، اور یہ قضا پڑھنا واجب ہے۔ ایک عورت ہے جس کی کوئی عادت مقرر نہیں ہے، کبھی 4 دن خون آتا ہے، کبھی 7 دن، اس طرح بدلتا رہتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حیض شمار ہوگا، اور اگر کبھی 10 دن سے بڑھ جائے تو دیکھا جائے گا کہ اس سے پہلے مہینہ میں کتنے دن حیض آیا تھا، بس اتنے دن حیض شمار کریں گے، باقی سب استحاضہ ہے۔ ان دنوں کی نمازوں کی قضا واجب ہوگی۔ حائضہ کی اقسام اور احکام: حائضہ کی 2 قسمیں ہیں، حائضہ مبتدأ، حائضہ متعدہ۔ نمبر 1، حائضہ مبتدأ، جسے زندگی میں پہلی بار حیض آئے، اگر وہ خون 10 دن سے کم ہو تو سب حیض ہے، اگر 10 دن ہو تو بھی حیض ہے، اور اگر 10 دن سے بڑھ گیا تو 10 دن حیض ہوگا، اور جو 10 دنوں سے بڑھ گیا وہ استحاضہ ہے۔ اگر یہ خون مہینہ بھر جاری رہا تو اس پہلے 10 دن سے لے کر 10 دن تک حیض شمار کریں گے، اور باقی 20 دن استحاضہ ہے۔ نمبر 2، حائضہ متعدہ، جسے پہلے بھی حیض آ چکا ہو یا حیض آنے کا معمول ہو۔ اس عورت کی جو عادت مقرر ہو اسی کے مطابق اس کے حیض اور طہر کا حکم لگایا جائے گا۔ حیض اور طہر کا زمانہ ہم نے پہلے بتا دیا ہے۔ جن زمانے میں حیض آئے گا، اگر 5 دن 7 دن تو وہ ناپاکی کی حالت ہے، اور اس کے علاوہ مہینے کے باقی دن پاکی کی یعنی طہر کا حکم ہے۔ چنانچہ اگر اس کا معمول 5 دن حیض آنے کا ہے اور 20 دن پاک رہنے کا ہو تو 5 دن حیض کے شمار ہوں گے اور 20 دن پاکی کے۔
جب تک اس کی عادت تبدیل نہیں ہوتی اس کا یہی حکم ہوگا۔ مدت طہر، 2 حیض کے درمیان میں پاک رہنے کی کم سے کم مدت 15 دن ہے اور زیادہ کی کوئی مدت مقرر نہیں، سالوں تک بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی کو حیض آنا بند ہو جائے تو جتنے مہینے تک نہ آئے وہ پاک رہے گی۔ اگر کسی کو 1 یا 2 دن خون آیا، پھر 15 دن پاک رہی، پھر 1-2 دن خون آ گیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ 15 دن سے پہلے اور بعد میں 1-2 دن جو خون آیا وہ حیض شمار نہ ہوگا بلکہ یہ استحاضہ ہے۔ اگر 1-2 دن خون آیا، پھر 15 دن سے کم پاک رہی، پھر 1-2 دن خون آیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ جن دنوں پاک رہی ان کا کچھ اعتبار نہیں بلکہ یوں سمجھیں گی کہ گویا برابر اتنے دن خون جاری رہا۔ اب اس کی جتنے دن کی عادت ہے وہ تو حیض ہے، باقی سب استحاضہ ہے۔ نمبر 5، اذان کے بعد کی دعا۔ آج ہے دعا اذان کے بعد کی دعا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ، اس دعوت کاملہ اور اس کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ نوٹ: وعدتہ تک صحیح بخاری میں ہے، یعنی یہ جو دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک صحیح بخاری میں ہے۔ بیہقی کی روایت میں انک لا تخلف المیعاد کے الفاظ بھی قوی سند سے آئے ہیں، یعنی ایک دوسری حدیث کی کتاب ہے اس میں انک لا تخلف المیعاد بھی اس کے آگے آئے ہیں۔ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ کے الفاظ اس موقع پر اپنی طرف سے زائد نہ کیے جائیں کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ دعاؤں میں وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ پڑھتے ہیں اذان کی بعد کی دعا میں، تو یہاں آپ کے سبق میں ہے کہ الفاظ اس موقع پر اپنی طرف سے نہ زائد کیے جائیں کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صرف اتنا جتنا آپ کو دعا بتائی گئی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اتنی دعا پڑھی جائے اذان کے بعد۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی ہاں۔ جی تب کلاس اب ختم ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔